اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں گفتگو کرنا چاہتی ہوں کہ جو ملک میں حالات ہو رہے ہیں، جو معیشت کی تباہی ہے، یہ سارا کچھ کیوں ہوا، کیسے شروع ہوا، یہ امریکن رجیم چینج کنسپریسی صحیح تھی کہ نہیں تھی، کوئی سازش تھی بھی کہ نہیں، ادھر سے میں شروع کروں گی۔ اور یہ کہانی ایکچولی شروع ہوتی ہے جو میرے حساب سے 6 جون 2021 جب امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے ایک سٹیٹمنٹ دی، جو کہ نیو یارک ٹائمز وغیرہ میں اور ڈان اخبار پاکستان میں بھی آئی، کہ ہم پاکستان کی ملٹری اور انٹیلیجنس کے ساتھ ڈائلاگ ہمارا ان قریب ختم ہوگا اور ہماری ایک اگریمنٹ ہونے والی ہے امریکہ کو ڈرون بیسز دینے کے لیے۔ یہ سٹیٹمنٹ کے بعد کچھ ہفتے 10 دن بعد، ہمیں 19 جون تھی یا شاید پہلے 1-2 دنوں، اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان نے واضح طور پہ CNN کے انٹرویو پہ کہا، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ پاکستان بیسز دے گا امریکہ کو، ان کے یہ ہسٹورک الفاظ ہیں، ایبسلیوٹلی ناٹ۔ یہی پوزیشن کابینہ نے بھی انڈورس کی، کیونکہ میں کابینہ کا حصہ تھی، مجھے یہ پتہ ہے۔ اور سازش جو امریکہ کی تھی آپ اس وقت سے ٹریس کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد پیش و رفت ہوئی۔ بہت امریکن ڈپلومیٹس فوری طور پہ ایسے MNAs PTI کے سے ملاقاتیں کر رہے تھے جن کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا فارن پالیسی سے، جن کا کوئی تعلق نہیں تھا سیکیورٹی پالیسی سے یا معیشت کی پالیسی سے، اکنامک پالیسی سے۔ ان سے بات چیت ایک دم میٹنگز ہو رہی تھی، اور یہ میٹنگز کی لسٹ بھی ہمارے پاس ہے، اور 1-2 دفعہ ہم نے میڈیا کو دکھائی بھی، شیئر بھی کی ہے۔ بہرحال یہ قصہ شروع ہوتا ہے، اس وقت سے شروع ہو رہا تھا کہ عمران خان اٹک گئے ہیں، وہ ڈرونز کے لیے نئی اجازت دیں گے، وہ بیسز کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور یہ عمران خان اور PTI کا پرانا موقف ہے۔ جب ہم پاور میں نہیں تھے، عمران خان نے ڈرونز کے خلاف دھرنے دیے، ہم نے ڈرونز کے، عمران خان نے جو امریکہ کی جنگ تھی، وار آن ٹیرر، اس کے خلاف بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ ڈائلاگ آپ کو کرنا پڑے گا ایونچولی طالبان کے ساتھ۔ اور اتنے نقصان، اتنی جانی نقصان، معیشت کا نقصان، افغانستان کی تباہی کے بعد کیا ہوا؟ امریکہ نے دوحہ میں طالبان سے بات چیت شروع کر دی نا۔ جنگ سے ان کو کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا۔ بہرحال تو یہ ہماری پرانی پوزیشن تھی۔ پھر آپ دیکھیں، یہ اکتوبر کے 22 یا 23 کو CNN ایک کہانی کرتا ہے کہ جی بس ہمارا معاہدہ ہونے والا ہے پاکستان کے ساتھ امریکہ کا بیسس کے اوپر۔ اس وقت سوال میں نے اٹھایا تھا کہ یہ کون کر رہا ہے معاہدہ؟ جب پرائم منسٹر نے کہا نہیں ہوگا، جب کابینہ نے کہا نہیں ہوگا، تو کس کے ساتھ امریکہ یہ معاہدہ کرنے کو جا رہا تھا، اور یہ کس طرح کر رہے تھے؟ یہ تو غیر قانونی ہے کہ آپ چپکے سے ایک معاہدہ کریں جس میں حکومت نے کہا ہے نہیں، اور کابینہ نے کہا ہے نہیں، پرائم منسٹر نے کہا نہیں۔ تو یہ سازش اس وقت کے بعد اور بڑھتی گئی، اور آپ دیکھیں گے کہ فروری تک بہت پیش و رفت ہو رہی تھی۔ مطلب حال یہ تھا کہ جو ایکٹنگ امریکہ کی ایمبیسڈر تھیں اس وقت پاکستان میں، وہ لاہور بھاگتی جا رہی تھیں، اور ایک ہی دن میں شہباز شریف سے علیحدہ مل رہی تھی، مریم نواز سے علیحدہ مل رہی تھی۔ تو یہ ہم دیکھ رہے تھے، اور ہمیں پتہ تھا کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے۔ پھر آیا عمران خان کا روس کا دورہ۔ اب روس کا دورہ، پوری اسٹیبلشمنٹ، سارے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ میٹنگز ہوئی، اور سب نے کہا آپ کو بالکل جانا چاہیے۔ پھر عمران خان نے ریٹائرڈ ایمبیسڈرز اور کچھ جرنلسٹ کی میٹنگ بھی بلائی۔ انہوں نے بھی، سب کا یہی ایک ہی پوائنٹ آف ویو تھا کہ آپ کو بالکل روس جانا چاہیے، کیونکہ ہمیں سستا پٹرول چاہیے تھا، ہمیں سستی گندم چاہیے تھی۔ اس واسطے عمران خان روس گئے، اور اس کے بعد یہ سازش کی آخری قسط ہوئی کہ 7 مارچ کو ڈونلڈ لو، جو نیشنل سیکیورٹی کو ریپرزینٹ کرتے تھے، امریکن گورنمنٹ کو، وائٹ ہاؤس کو، انہوں نے میٹنگ کی، فارمل میٹنگ ہمارے ایمبیسڈر کے ساتھ،
اور انہوں نے واضح طور پہ ایک دھمکی بھیجی، اور ان کی جو دھمکی کے الفاظ سے اس سے واضح ہو گیا کہ یہ سازش ہے، وہ سائفر کی جو ہم بات کرتے ہیں۔ اور کیونکہ میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں اس وقت تھی، میں نے سائفر دیکھا ہے، اس کی 3 چیزیں جو ہیں وہ واضح ہونی چاہیے لوگوں کو، قوم کو، کہ پہلی بات انہوں نے کہی کہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ روس، اور بائی دا وے یہ سائفر کی جو میٹنگ کی بات ہے اس میں نوٹ ٹیکرز تھے، تو بڑی فارمل میٹنگ تھی، یہ کوئی انفارمل لنچ میٹنگ نہیں تھی۔ بہرحال پہلی بات انہوں نے کہی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ روس کا جو دورہ تھا عمران خان کا، وہ انہوں نے اپنے طور پہ کیا، سول ڈیسیجن تھی، یعنی کہ کوئی کنسلٹیشنز نہیں ہوئی اور کوئی سپورٹ نہیں کرتا تھا۔ اب اس پہ سوال جو ہم نے اٹھایا سویلین منسٹرز نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں، کہ کس نے یہ غلط انفارمیشن دی، پاکستان کی ریاست کی طرف سے ہی گئی ہوگی نا، کیونکہ اگر آپ ڈیسیجن میکنگ میں نہیں ہیں تو آپ کی بات کون کہے گا سچی ہے۔ کس نے یہ انفارمیشن امریکہ کو دی، غلط انفارمیشن، کہ عمران خان کا روس کا دورہ صرف ان کا اپنا فیصلہ تھا اور کوئی کنسلٹیشنز نہیں ہوئی، سٹیک ہولڈرز نہیں تھے آن بورڈ۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات جو انہوں نے کہی، اور یہ 8 تاریخ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹیبل ہوتا ہے پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں، یہ 7 تاریخ کو امریکہ کا حکومت کا ریپ کہتا ہے کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس، یعنی کہ اس کو پتا تھا اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب نہیں ہوتا عمران خان کے خلاف تو، اور اب میں کوٹ کر رہی ہوں سائفر کے الفاظ، then Prime Minister Imran Khan will be isolated from America, from the US and Europe, end quote۔ اور تیسرا پوائنٹ جو اس کا تھا، اور یہ میں پھر کوٹ کر رہی ہوں کہ پہلے میں کہوں کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوتا ہے، اور میں پھر سائفر کے الفاظ کوٹ کر رہی ہوں، then all will be forgiven, end quote۔ اب مجھے بتائیں یہ سازش نہیں ہے تو کیا ہے؟ بیسس سے بات شروع ہوتی ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں فروری میں، مارچ میں کیا کہتے ہیں، جس طریقے سے ہمارے ایلائز ہمیں چھوڑتے گئے، سندھ ہاؤس میں فوری طور پہ پہنچ گئے، 3.5 سال تو ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی حکومت میں ہمارے ساتھ رہنے کے، ایک دم ان کو تکلیف ہو گئی، ہمارے کوئی ڈسیڈنٹ ایم این ایز سارے سندھ ہاؤس جا کے بند ہو گئے۔ تو یہ سازش تھی، اور اس کی جب اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہوئی ہے وہ بھی سامنے آتی گئی۔ پہلے تو انہوں نے ان کی غلط فہمیاں تھیں، ان کی دماغ میں تھا کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ایلائز کو ہٹا لیں، ڈسیڈنٹس کو، اور ہماری حکومت کو گرا دیں تو عمران خان گھر چلا جائے گا، پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی اور ہم جو مرضی کریں۔ اب مسئلہ یہ اٹھا کہ جو دیکھیں سازش باہر کے ملک اسی وقت کامیاب کر سکتے ہیں ایک اور ملک میں جب اندرون ملک میں سازش کا حصہ پاورفل لابیز بنے۔ تو وہ پاورفل لابیز جو بنی ان کی 2-3 بہت بڑی غلطیاں تھیں۔ پہلی بات انہوں نے غلط سوچا تھا، وہ عمران خان کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ انہوں نے سمجھا عمران خان گھر چلا جائے گا، چپ کر کے بیٹھ جائے گا۔ عمران خان گھر نہیں گیا، چپ کر کے نہیں بیٹھا، اس نے پوری قوم کو موبلائز کیا۔ ایک کال پہ لوگ خود نکل آئے سڑکوں پہ، تو یہ ان کے لیے بہت بڑا شوق تھا، پہلا شوق۔ دوسرا، انہوں نے قوم کو نہیں سمجھا، انہوں نے سمجھا قوم یہی چوروں کو مان لے گی، وہی شہباز شریف، زرداری، مولانا فضل الرحمان، ان کو سب قوم واہ واہ کر کے ایکسیپٹ کر لے گی۔ وہ نہیں ہوا، لوگوں کو سخت غصہ ہے۔ ایک کہ امریکہ کی سازش کے تحت عمران خان جو جمہوری الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا ان کو ہٹایا گیا، دوسرا کہ چوروں کو واپس آپ مسلط کیا اپنے پاکستانی قوم پہ۔ یہ 2 چیزیں نہیں ایکسیپٹیبل تھیں۔ یہ جو اسٹریٹجک پلاننگ کر رہے تھے اپنی طرف سے، ان کی ساری پلان یہی ختم ہو گئی۔ تیسرا، انہوں نے سوچا کہ پتہ نہیں معیشت ایک دم چھلانگ مار کے ترقی کر لے گی کیونکہ یہ ایکسپیرینس شہباز شریف آئے گا۔
انہوں نے 3 مہینوں میں معیشت کی تباہی کر دی، لوگوں کو رلوا دیا، قیمتیں بڑھا کے، مہنگائی بڑھا کے، پٹرول کی قیمتیں بڑھا کے، بجلی کے بل پہ تباہی. یہ ان کی نااہلی واضح ہوگی آتے ہی، بلکہ پہلے 1-2 مہینے میں.